الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کروں گا وہ ہے بدعت کی تباہ کاریاں. بدعت کہتے ہیں کوئی نئی چیز اس دین کے اندر ایجاد کیا جائے جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے. یعنی ایک ایسی چیز ایجاد کیا جائے جو اس دین میں نہیں ہے، اور اگر یعنی اس کے مواقع تھے لیکن اس چیز کو ایجاد نہیں کیا گیا، اس چیز کو بنایا نہیں گیا، تو یہ بدعت ہے میرے بھائیوں. اور آج کل دین میں طرح طرح کی بدعتیں لوگ ایجاد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، اور اگر یہ کام کر لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے. یہ سب دلیلیں دے کر کے نئے نئے کام کر رہے ہیں جس کا دین میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو دین میں بدعت ایجاد کرنے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دینے کی وجہ سے سخت مذمت کرتے ہوئے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. سورہ یونس کی آیت ہے. اے رسول تم کہہ دو کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزی نازل کی تو اب اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال بنانے لگے. اے رسول تم کہہ دو کہ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو. اسی طرح بدعت کی تباہ کاریوں میں سے یہ ہے کہ جب کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جیسی کوئی سنت اٹھا لیتا ہے، یا اس میں پھر سنت کا فروغ کم ہوتا ہے اور بدعتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. حسن ابن عطیہ رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا يعیدها الیہم الی یوم القیامہ. جب کوئی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جیسی ایک سنت اٹھا لیتا ہے، پھر قیامت تک اسے ان تک واپس نہیں لوٹاتا. یہ سنن دارمی کی صحیح روایت ہے. تو میرے بھائیو دوستو، دین میں کسی طرح کی بدعت چاہے دیکھنے میں اچھی لگے یا جسے لوگ اچھا کہتے ہوں ایجاد نہیں کرنا چاہیے. اگر بدعت ہم ایجاد کریں گے، بدعت نکالیں گے تو پھر سنتیں اس جیسے ختم ہو جائیں گی، سنتوں کا پھر خیال نہیں ہوگا، بدعتیں رواج پا جائیں گی. اور آج دیکھ لیجئے ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنی بدعتیں آ گئی ہیں، کتنی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو غیروں میں تھیں. اب دیکھ لیجئے ہمارے یہاں جہیز کا رواج کس طریقے سے چل رہا ہے. جہیز آپ نے دے تو آپ کی بچے کی شادی نہ ہو. اچھا، اسی طرح جب جہیز آدمی دیتا ہے بیٹی کو تو کہتا ہے کہ بیٹی کو ہم حصہ نہیں دیں گے. کیوں بھائی؟ ہم نے جہیز میں اتنا خرچ کیا، اتنا پیسہ لگایا، پھر حصہ کیسے دیں؟ تو جو چیز کتاب و سنت سے ثابت تھی اس کو ختم کر دیتا ہے جان بوجھ کر کے، اور جو چیز کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں ہے، جہیز ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو دیتا ہے. کچھ لوگ تو خوشی خوشی دیتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے خوشی خوشی دیتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بیچارے وہ ادھر ادھر سے قرض لے کر کے کسی طریقے سے پورا کرتے ہیں. لیکن دونوں طرح کے لوگ اپنی بچیوں کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے جائز حقوق سے محروم کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں بعض لوگ یہی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو بہت کچھ جو ہے خرچ کر دیا شادی میں اور جہیز میں. تو میرے بھائی اور دوستو، ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنا چاہیے اور اس دین میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے جو آدمی کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے تو وہ کام اللہ کے یہاں مردود ہے، اسی آدمی پر لوٹا دیا جائے گا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. دین میں اگر کوئی آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا. اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں،
وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، ثابت شدہ احکام پر عمل کریں۔ ورنہ علماء آج کر کے بہت سے علماء سو ہیں جو سوچتے ہیں کہ کچھ عوام کی بھی بات رکھنی چاہیے اور ہماری بھی کچھ جیب بھرنی چاہیے۔ ان کی تنخواہیں بہت کم رہتی ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ادھر ادھر سے لوگوں کو پھنسایا جائے، ان کو لگائے رکھا جائے تاکہ ہمارا بھی سسٹم چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ صراط مستقیم ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ خواہشات، شیطان اور بدعت کے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ سورۃ النحل کی آیت ہے، اور درمیانی راہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے والی ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت یعنی نئی بات، نئی ایجاد شدہ چیز گمراہی ہے۔ یہ صحیح مسلم اور دوسرے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کوئی بھی نیا کام اس دین میں کیا جائے وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، گمراہی کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کام تو اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، یا جس کو علم نہیں ہے وہ کیا کہے گا۔ اب ایک غیر مسلم مجھ سے خود کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے شیعوں کا مذہب بہت پسند ہے، ایک غیر مسلم ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہتا ہے وہ اتنا روتے ہیں محرم میں، اتنا تڑپتے ہیں، مجھے ترس آتا ہے دیکھ کر کے ان کے اوپر۔ تو کیا کیجیے گا، ہر ایک کے دیکھنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ہمارے لیے کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت میں جو چیز ہے اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے، اسی پر ہم کو چلنا چاہیے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اور دوسری چیزوں کو ہم دین میں گھسائیں گے تو اس طریقے سے گویا کہ ہم ایک تہمت لگا رہے ہیں اس دین پر کہ یہ دین مکمل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نہیں کیے ہیں، اب جا کر کے مکمل ہو رہا ہے، ہم اور آپ مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ایک تہمت لگائی جا رہی ہے، زبان سے تو نہیں لگا رہے ہیں لیکن عملی اعتبار سے۔ اس لیے ہمیں بدعتوں سے دور رہنا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا اس دین سے تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بدعتوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔